السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی پاورفل آیہ مبارکہ ہے۔ شاید آپ نے بہت دفعہ پڑھی بھی ہو لیکن کبھی دھیان نہ دیا ہو۔ یہ سورہ آل عمران جو تیسرے پارے میں ہے، تھرڈ پارہ تلک الرسل جو ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیہ نمبر 16 ہے، 16، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الذین، وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ جو ورڈ ہے نا ربنا، اس میں ایک بہت چاشنی، حلاوت اور محبت چھپی ہوئی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب بندہ اللہ عز و جل سے ایک تعلق استوار کرتا ہے، اس تعلق کو کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا رب ہے، تو ہم اسے پکارتے ہیں، اور پکارنے میں ایک تڑپ ہو، اس تڑپ کو جوڑا ہے ربنا نے کہ اے میرے بندے مجھے یوں پکارو، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، اے ہماری بگڑیوں کو سنوارنے والے، اے پروردگار۔ ربنا، ربنا، ایک قوت اور طاقت ہے ربنا میں، ایک محبت ہے، چاشنی ہے، حلاوت ہے ربنا میں، ربنا میں ایک مٹھاس ہے، ربنا میں ایک محبت ہے۔ ربنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بڑھاوا دکھائیں یا ڈینگے ماریں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، نہ، ہم ایمان لے آئے ہیں عاجزی کے ساتھ، گزارش کی ہے کہ باری تعالیٰ تیرا حکم تھا کہ ایمان لانا ہے، ہم تیرے حکم کے مطابق ایمان لے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لے آئے۔ جب محمد رسول اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا، اور حضور کے بتائے ہوئی تمام باتوں پر ایمان لائے ہیں، تیری کتاب پر ایمان لائے ہیں ہمارے رب، مرنے کے بعد جی کے اٹھنے پہ، عذاب پہ، یہ قبر پہ، یہ جنت جہنم پر، اور اسی طرح تقدیر پر اور آخرت، تمام چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں باری تعالیٰ۔ جو جو چیز کا تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے ان چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو باری تعالیٰ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو باری تعالیٰ ایک کرم اور بھی کر دے۔ ہم ایمان لے آئے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تو ایک کرم اور بھی کر دے۔ کیا چاہتے ہو میرے بندوں؟ ہیں کیا چاہتے ہو؟ سکھا بھی تو خود رہا ہے نا، رب تعالیٰ سکھا بھی خود رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اچھا چلو ایمان لے آئے ہو، چاہتے کیا ہو؟ تو باری تعالیٰ فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے باری تعالیٰ۔ کیا معاف کر دوں؟ ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، جو پچھلی زندگی میں کیے انہیں بھی معاف کر دے، جن کی توبہ نہیں کی انہیں بھی معاف کر دے، اور باری تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، تجھے راضی کرتے رہیں، اور یوں دنیا سے جائیں کہ تو راضی ہو۔ اور اے ہمارے رب، صرف یہیں اکتفا نہیں کرتے اپنی دعا کا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں جہنم کی آگ سے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اگر ہماری کوئی حق تلفی ہو گئی ہو، حقوق اللہ میں، حقوق النفس میں، حقوق العباد میں، لوگوں کے رائٹس میں، اپنی جان پہ جو رائٹس ہیں اس میں، تیرے رائٹس میں، اے اللہ کہیں ہماری کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو معاف کر دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے پروردگار، وقنا عذاب النار۔ تو اب دیکھو جو جہنم سے بچے گا وہ جائے گا کدھر؟ جنت میں جائے گا۔ That's it انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی تو مانگنے کا ایک طریقہ ہے نا، رب تعالیٰ نے خود سکھایا ہے کہ ایسے بھی مانگو، عذاب سے بچ جاؤ تو نعمتوں میں آ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کبھی قرآن ایسے بھی تو پڑھ کے دیکھو نا، ایک ایک لفظ پہ بندہ غور کرے بیٹھ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بندہ پھر پکار اٹھتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مانگنا بھی خود ہی سکھا دیا، ورنہ ہم پھرتے رہتے کہ باری تعالیٰ سے کیسے مانگیں۔ کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم ایمان لاؤ، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو اور عاجزی اور انکساری سے رہو، اور عذاب سے بھی پناہ مانگتے رہو کہ گناہوں سے بھی بخشش ہو جائے، عذاب سے بھی بچ جائیں، اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔ اور یہ عاجزی اور انکساری بندہ جب اختیار کرتا ہے تو غرور و تکبر سے بچ جاتا ہے، اپنے تئیں نیک سمجھنے سے بچ جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے رب کے آگے جھکا رہتا ہے کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تیرے فضل و کرم سے ایمان لے آئے ہیں، تیرے فضل و کرم سے ایمان تو لے آئے ہیں، تو وہ اپنے رحم سے فضل سے معاف بھی کر دے اور اپنے رحم اور فضل سے عذاب سے بھی بچا لے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ ان دعاؤں کو دیکھو عربی میں مانگنا شرط نہیں ہے، مقصد کھول کھول کے بیان کرنا یہ ہے، جو عربی میں یاد کر کے مانگ سکتے ہیں عربی میں یاد کر کے مانگ لیں، نہیں تو اپنی زبان میں جو زبان آتی ہو، اردو، پنجابی، برووی، ہندکو، سندھی، پشتو، ملیالم، جو زبان آتی ہو، گجراتی، بنگالی، جو مرضی زبان آتی ہو اس میں مانگ لو، کیونکہ دعا تو دل سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رب تعالی سے دعا مانگیں جیسا کہ دعا مانگنی چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت آیا مبارک ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ غور کریں، اس سے پچھلی آیت میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے کبھی ڈسکس کروں گا کہ کیسے آیا نمبر 15 آیا نمبر 16 سے جوڑتی ہے، اور آیا نمبر 14 آیا نمبر 15 اور 16 سے جوڑتی ہے۔ ایک تسلسل ہے، لیکن آج صرف اسی نقطے پر آپ سے بات کرنی تھی کہ اتنی خوبصورت دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو اپنی زبان میں ہی صحیح اپنی دعاؤں میں شامل کریں، نماز کے بعد دعا مانگنے کا معمول بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب دعا کا کوئی خاص وقت ایسے نہیں مقرر، ہاں خاص اوقات بھی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے دعاؤں کو شامل کرو اپنی روزمرہ زندگی میں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔